السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی میرے پیارے بھائی چودھری صاحب، آپ کا سوال سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر زنا کی برائی کی تہمت لگائی گئی، اور اسی طرح پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو خیبر میں زہر دیا گیا۔ تو جی ہاں، یہ دو احادیث کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر تہمت لگائی گئی اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خیبر میں زہر دیا گیا، دونوں احادیث صحیح بخاری کتاب المغازی کے اندر موجود ہیں۔ ان احادیث سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام غیب نہیں جانتے۔ البریلویہ اور دیگر اہل شرک کا یہ کہنا کہ پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام غیب جانتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم غیب نہیں جانتے۔ اگر آپ علیہ الصلاۃ والسلام غیب جانتے ہوتے تو پھر پیارے نبی پہلے ہی دن کہہ دیتے کہ عائشہ پاک ہے اور اس پر جو تہمت لگائی گئی ہے وہ تہمت درست نہیں ہے۔ تو قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس تعلق سے سورۃ النور کے اندر بیان فرمایا، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر تہمت لگائے جانے کے حوالے سے۔ یہ پارہ نمبر 18 ہے، سورہ النور ہے، اور اس کی آیت نمبر 11 سے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ان الذین جاءوا بالافک عصبۃ منکم لا تحسبوه شرا لکم بل هو خیر لکم لکل امرئ منهم ما اکتسب من الاثم والذی تولی کبرہ منهم له عذاب علیم لولا اذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بِأَنفُسِهِمْ خَيْرًا وَقَالُوا هَذَا إِفْكٌ مُبِينٌ، اور اس طرح آگے آیات۔ فرمایا اللہ رب الرحمن نے، بے شک جو لوگ عائشہ صدیقہ پر بہتان گھڑ لائے وہ تمہیں میں سے ایک گروہ ہے، تم اسے اپنے لیے برا مت سمجھو بلکہ وہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ ان میں سے ہر شخص کے لیے اتنا ہی گناہ ہے جو اس نے کمایا، اور ان میں سے وہ شخص جس نے اس گناہ کا بڑا بوجھ اٹھایا اس کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ جب تم نے یہ جھوٹ سنا تو کیوں نہ مومن مردوں اور مومن عورتوں نے اپنے نفسوں میں اچھا گمان کیا، اور کیوں نہ کہا کہ یہ تو صریح بہتان ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ پر تہمت لگائی گئی، اور تہمت کو گڑنے والا امام المنافقین رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی بن سلول تھا جس نے تہمت گڑی۔ عبداللہ بن ابی سلول جس نے یہ تہمت گڑی، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ پر تہمت لگائی۔ اس تہمت کی تفصیل مزید صحیح بخاری کے اندر حدیث کا نمبر ہے 4141، 4141 نمبر حدیث۔ اس حدیث میں اس بات کی تفصیل ہے کہ کیسے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر تہمت لگی۔ حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی یہ عادت مبارکہ تھی، جب آپ سفر کا ارادہ کرتے تو اپنی ازواج کے درمیان قرعہ اندازی کرتے، جس بیوی کا قرعہ نکل آتا نبی علیہ السلام اسے اپنے ساتھ سفر میں لے کر چلتے۔ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اراد سفرا اقرع بین ازواجہ فایتہن خرج سہمها خرج بها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معہ۔ عائشہ فرماتی ہیں کہ پیارے نبی علیہ السلام نے ایک غزوہ لڑا اور اس میں ہمارے درمیان قرعہ اندازی فرمائی، تو میرا نام نکل آیا،
میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہمراہ سفر میں روانہ ہوئی اور یہ واقعہ پردے کے احکام نازل ہونے کے بعد کا ہے۔ چنانچہ میں آپ کے ساتھ روانہ ہوئی اور جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس غزوے سے واپس ہوئے تو واپسی پر مدینے کے قریب ایک جگہ میں پڑاؤ کیا اور ایک رات آپ نے کوچ کا اعلان فرمایا۔ جب لوگوں نے کوچ کی تیاری کی تو میں اٹھی اور تھوڑی دور لشکر کی حدود سے باہر نکل گئی قضائے حاجت کے لیے۔ قضائے حاجت سے فارغ ہو کر اپنی سواری کے پاس پہنچی تو میں نے دیکھا کہ میرا ہار میرے سینے پر موجود نہیں ہے، تو میں اپنے ہار کو تلاش کرنے واپس نکلی، یعنی جہاں قضائے حاجت کرنے گئی تھی۔ اسی تلاش میں مجھے کچھ دیر ہو گئی۔ عائشہ فرماتی ہیں کہ جو لوگ میرا ہودج اٹھاتے تھے اور مجھے سوار کیا کرتے تھے انہوں نے میرے ہودج کو اٹھا کر اونٹ پر رکھا اور جو ہے وہ قافلہ چل پڑا۔ چلنے والے اور اٹھانے والوں نے یہ سمجھا کہ عائشہ اپنے ہودج کے اندر موجود ہے، اور فرماتی ہیں دراصل ان دنوں عورتیں بہت ہلکی پھلکی ہوتی تھی، بھاری بھرکم جسم نہیں تھا۔ اٹھانے والوں نے ہودج اٹھایا اور وہ چل پڑے۔ لشکر کے روانہ ہو جانے کے بعد مجھے ہار مل گیا۔ جب میں واپس آئی تو وہاں کوئی بھی موجود نہیں تھا، تو اس دوران میں وہیں بیٹھ گئی۔ بیٹھے بیٹھے میری آنکھ لگ گئی اور میں سو گئی۔ اس اثناء میں لشکر سے پیچھے رہنے والے حضرت صفوان بن معطل السلمی رضی اللہ تعالی عنہ جو لشکر کے پیچھے پیچھے آ رہے تھے، وہ جب اس مقام پر آئے اور دیکھا کہ کوئی سویا ہوا ہے، جب قریب آ کر مجھے دیکھا تو پہچان لیا، کیونکہ پردے کے احکامات کے نازل ہونے سے پہلے مجھے دیکھ چکے تھے۔ جب انہوں نے مجھے پہچان لیا، انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنا شروع کیا۔ میں صفوان بن معطل کی آواز سن کر جاگ پڑی اور اپنا چہرہ چادر سے ڈھانپ لیا اور اس کے بعد کوئی گفتگو نہیں کی۔ صفوان بن معطل مجھے اپنے اونٹ پر سے جو ہے وہ بٹھائے، اونٹ کو بٹھایا اور مجھے ساتھ لے کر چل پڑے۔ عائشہ فرماتی ہیں کہ جب ہم لشکر کے قریب پہنچے تو ٹھیک دوپہر کا وقت تھا اور لشکر پڑاؤ کیے ہوئے تھا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں پھر جسے ہلاک ہونا تھا وہ ہلاک ہوا، اور جس نے بہتان کا بیڑا اٹھایا تھا وہ عبداللہ بن ابی ابن سلول تھا۔ عائشہ پر تہمت لگانے والا عبداللہ بن ابی ابن سلول تھا۔ اس نے سید عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے تعلق سے تہمت لگا دی کہ نعوذ باللہ صفوان بن معطل کے ساتھ پیچھے رہ کر انہوں نے برائی کا ارتکاب کیا ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں تہمت لگانے والوں نے تہمت لگا دی۔ ہم مدینے پہنچ گئے۔ وہاں مدینے پہنچ کر میں بیمار ہوئی اور تقریباً مہینہ بھر بیمار ہی رہی۔ اب حضرت عائشہ مہینہ بھر بیمار رہی، لیکن اس وقت تک عائشہ کو یہ علم نہیں تھا کہ میرے اوپر یہ تہمت لگ چکی ہے۔ عائشہ فرماتی ہیں ہاں، بیماری کی حالت میں مجھے یہ شک ضرور گزرتا تھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی لطف و مہربانی کے اندر کمی آ چکی ہے۔ پھر حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ ایک رات قضائے حاجت کے لیے میں اور مصطح کی والدہ باہر کو نکلی۔ پھر مصطح کی والد نے عائشہ کو بتایا کہ یہ ہو رہا ہے، مہینہ ہو چکا، تمہارے خلاف افواہیں ہیں۔ کس تعلق سے؟ صفوان بن معطل کے ساتھ تہمت ہے، برائی، تمہارے متعلق برائی کی افواہیں پھیل رہی ہیں۔ عائشہ فرماتی ہیں کہ میں واپس آئی اور نبی علیہ السلام سے اجازت طلب کی کہ مجھے میرے والدین کے گھر جانا ہے۔ حضرت عائشہ اپنے والد ابو بکر کے گھر آئیں، اپنی والدہ سے پوچھا کہ یہ کیا افواہیں گردش کر رہی ہیں؟
والدہ نے کہا کہ ان باتوں کی طرف توجہ مت دو۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ میں ساری رات روتی رہی اور میرے آنسو رکتے نہیں تھے اور مجھے نیند نہیں آتی تھی، صبح کو بھی میں روتی ہی رہی۔ پھر دوسری طرف نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی بن ابی طالب اور حضرت اسامہ بن زید رضوان اللہ علیہ مجمعین کو بلایا اور ان سے مشورہ کیا اس سلسلے میں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اسامہ بن زید سے مشورہ کیا تو اسامہ بن زید نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے تعلق سے اچھے خیالات کا اظہار فرمایا، اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ آپ پر کوئی تنگی نہیں ہے، اور بھی آپ کے پاس ان کے علاوہ بھی خواتین ہیں۔ پھر پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت بریرہ سے پوچھا تو انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پوچھنے پر فرمایا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بریرہ سے پوچھا کیا تم نے کوئی ایسی بات دیکھی ہے کہ جس سے تمہیں عائشہ پر شبہ ہو؟ اور بریرہ نے بھی حضرت عائشہ کے پاک دامن ہونے کی بات کی۔ یہ مشورہ کرنے کے بعد حضرت اسامہ بن زید، علی بن طالب اور حضرت بریرہ سے پوچھنے کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس دن منبر پر کھڑے ہو کر خطبہ دیتے ہیں اور عبداللہ بن ابی بن سلول کے متعلق عدل و انصاف کا مطالبہ کیا۔ آپ نے فرمایا، اے مسلمانوں کا گروہ، مسلمانوں کی جماعت، اس منافق اس عبداللہ بن ابی کے بارے میں میری مدد کون کرے گا جس نے مجھے میری بیوی عائشہ کے متعلق اذیت دی؟ پیارے نبی فرماتے ہیں، اللہ کی قسم میں نے اپنی بیوی میں عائشہ میں بھلائی کے علاوہ کچھ نہیں دیکھا، اور جس شخص کے تعلق سے تہمت لگائی گئی صفوان بن معطل السلمی رضی اللہ تعالی عنہ، اس کے بارے میں مجھے بھلائی کے علاوہ کچھ معلوم نہیں۔ ادھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حالت یہ ہے کہ عائشہ کو جب سے مستہ کی ماں نے، والدہ نے بتلایا کہ آپ پر تہمت لگ چکی ہے، عائشہ کا دن میں بھی رونا اور عائشہ کا رات میں بھی رونا، نہ دن کا سونا نہ رات کا سونا، جب بھی وقت عائشہ اس غم سے روئے جا رہی ہے، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی نیندیں اڑ چکی ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اسی حال میں تھیں کہ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے اور آ کر بیٹھ گئے۔ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ابو بکر کے گھر میں سیدہ عائشہ کے پاس آئے اور آ کر پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام عائشہ کے پاس آ کر بیٹھ گئے۔ مہینہ بھر انتظار کے باوجود اللہ کی طرف سے کوئی وحی نہیں آئی تھی اس واقعے کی تعلق سے۔ جب پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آ کر بیٹھے تو پیارے نبی نے فرمایا، یا عائشہ اے عائشہ، انہو بلغنی عنکی کذا و کذا، عائشہ مجھے تمہارے بارے میں ایسی ایسی اطلاعات ملی ہیں، نعوذ باللہ، یعنی کہ صفوان بن معطل السلمی رضی اللہ عنہ کے ساتھ تو نے پیچھے رہ کر برائی کا ارتکاب کیا ہے۔ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، فَإِن كُنْتِ بَرِيئَةً، اگر تم واقعی اس معاملے سے پاک صاف ہو تو اللہ تعالیٰ خود تمہاری بے گناہی بیان کر دے گا، اور اگر تم نے گناہ کر ہی لیا ہے تو اللہ سے مغفرت طلب کرو اور اللہ کی طرف رجوع کرو۔ فاستغفر اللہ وتوبی الیہ، پیارے نبی فرماتے ہیں، فإن العبد اذا اعترف، جب بندہ اپنے گناہ کا اعتراف کر کے توبہ کر لیتا ہے، جب کوئی بندہ اعتراف جرم کر لیتا ہے، ثم تاب اللہ علیہ، پھر اللہ سے توبہ کرتا ہے،
تو اللہ اس کی توبہ کو قبول کر لیتا ہے۔ جب پیارے نبی خاموش ہو گئے، عائشہ نے ابو بکر سے کہا ابا جان آپ جواب دیجئے۔ ابو بکر نے فرمایا اللہ کی قسم میں کچھ نہیں جانتا کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کہنا ہے۔ عائشہ فرماتی ہیں میں نے اپنی والدہ سے کہا اماں جان آپ اس بارے میں رسول اللہ کو مطمئن کریں۔ میری والدہ نے کہا اللہ کی قسم میں بھی نہیں جانتی کہ میں رسول اللہ کو کیا جواب دوں۔ پھر حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں خود پھر بولنے لگ گئی اور میں نے یہ کہا کہ اگر میں یہ کہوں کہ میں پاک دامن ہوں تو آپ لوگوں نے میری بات پر یقین نہیں کرتا۔ فَلَئِن قُلْتُ لَكُمْ إِنِّي بَرِيَةٌ لَا تُصَدِّقُونِي، اگر میں کہوں کہ میں پاک دامن ہوں آپ نے یقین نہیں کرنا، اور اگر میں اس گناہ کا اقرار کر لوں حالانکہ اللہ خوب جانتا ہے کہ میں نے یہ گناہ نہیں کیا، میں اس سے بری ہوں، تو آپ میری تصدیق کرنے لگیں گے۔ پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں فواللہ لا اجد لی ولکم مثلا الا ابا یوسف، کہ فرمایا سیدہ عائشہ نے میری اور آپ لوگوں کی مثال اللہ کی قسم جناب یوسف کے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کی جیسی ہے کہ جیسے انہوں نے کہا فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون، جو کچھ تم کہہ رہے ہو اس کے متعلق اللہ ہی مدد کرے گا، صبر ہی اچھا ہے۔ عائشہ فرماتی ہیں میں یہ کہہ کر میں نے یہ کہا منہ پھیرا اور بستر پر لیٹ گئی۔ عائشہ فرماتی ہیں مجھے گمان بھی نہیں تھا کہ میرے تعلق سے اللہ کا قرآن اترے گا اور وہ قیامت تک پڑھا جاتا رہے گا۔ فرماتی ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابھی اس مجلس سے اٹھے بھی نہیں تھے اور نہ ہی کوئی گھر کا فرد باہر گیا تھا۔ اللہ اللہ، پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر وحی نازل ہونا شروع ہو گئی، اور جب حضرت عائشہ فرماتی ہیں وحی کی کیفیت ختم ہوئی تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہنس رہے تھے، وہوا یضحک اللہ اللہ، اللہ کے پاک نبی وحی کے ختم ہونے پر ہنس رہے تھے۔ پیارے نبی کی زبان سے جو جملہ نکلا وہ یہ تھا کہ عائشہ اللہ نے تیری برات نازل فرما دی ہے، یا عائشہ ام اللہ فقد برآکی، اے عائشہ اللہ نے تمہاری برات نازل کر دی، اللہ نے تیری پاک دامنی کے لیے جبریل بھیجا، جبریل اللہ کا قرآن لے کر آیا، اور اللہ کے قرآن نے کیا کہا ان الذین جاءوا بالافک عصبۃ منکم لا تحسبوه شرا لکم بل هو خیر لکم۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن مجید نازل کر دیا تیری پاک دامنی کے حوالے سے۔ عائشہ فرماتی ہیں میری والدہ نے مجھے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اٹھو اور آپ کا شکریہ ادا کرو۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں میں تو اس رب رحمان کا، اس پروردگار کا شکریہ ادا کروں گی جس نے میری برات نازل فرمائی ہے۔ تو میرے پیارے بھائیو یہ ہے صحیح بخاری میں لمبی حدیث جس کو میں نے مختصر کر کے بیان کرنے کی کوشش کی، پھر بھی 20 منٹ کے قریب یہ وقت ہوا۔ صحیح بخاری میں کتاب المغازی 4141 4141 نمبر کی حدیث، حضرت عائشہ پر تہمت لگی زنا کی صفوان بن معطل السلمی کے ساتھ، پیارے نبی مہینہ بھر پریشان رہے، عائشہ پریشان رہی، ابو بکر پریشان رہے اور نبی کے صحابہ پریشان رہے۔ پیارے نبی اسامہ سے پوچھتے ہیں، پیارے نبی علی سے پوچھتے ہیں، پیارے نبی بریرہ سے پوچھتے ہیں، پیارے نبی عائشہ سے پوچھتے ہیں کہ یہ گناہ کیا ہے تو اعتراف جرم کر لو اور اللہ سے توبہ کر لو۔
میرے پیارے بھائیوں، عقل والوں کے لیے بہت بڑی بات کہ اگر اللہ کے رسول غیب جانتے ہوتے اسامہ سے پوچھنے کی ضرورت تھی؟ اگر اللہ کے رسول غیب جانتے ہوتے علی بن ابی طالب سے پوچھنے کی ضرورت تھی؟ اگر اللہ کے رسول غیب جانتے ہوتے بریرہ سے پوچھنے کی ضرورت تھی؟ اگر اللہ کے رسول غیب جانتے ہوتے عائشہ کو کہنے کی ضرورت تھی کہ عائشہ گناہ کیا ہے تو اعتراف جرم کر لو؟ یہاں البریلویہ کہتے ہیں نبی غیب جانتا ہے، ولی اللہ اولیاء غیب جانتے ہیں۔ حضرت اسامہ سے بڑا کوئی ولی ہوگا؟ جناب علی بن طالب سے بڑا کوئی ولی ہوگا؟ حضرت بریرہ سے بڑی کوئی ولیہ ہوگی؟ ابو بکر سے بڑا کوئی ولی اللہ ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ جب نبیوں کے نبی امام الانبیاء غیب نہیں جانتے تو اور کون غیب جانے گا؟ صحیح بخاری کی حدیث 4141 ہمیں اچھی طرح یہ بتا رہی ہے کہ پیارے نبی غیب نہیں جانتے۔ اگر غیب جانتے ہوتے تو پہلے ہی دن کہہ دیتے کہ یہ تو تہمت ہے، یہ جھوٹ ہے، یہ کذب ہے، عائشہ تو پاک ہے، میں نبی غیب جانتا ہوں۔ پیارے نبی علیہ السلام غیب نہیں جانتے۔ اسی طرح پیارے نبی علیہ السلام کو خیبر فتح ہونے پر ایک یہودن عورت نے زہر دیا۔ صحیح بخاری کتاب المغازی حدیث نمبر 4249 4249 نمبر کی روایت۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، جب خیبر فتح کیا گیا تو نبی علیہ السلام کو ایک بکری کا زہر آلود گوشت بطور ہدیہ پیش کیا گیا، اور دیگر روایات میں کہ اس گوشت کو کھانے کی وجہ سے پیارے نبی کو تکلیف ہوئی، آپ کا صحابی فوت ہوا، شہید ہوا اس زہر کو کھانے کی وجہ سے۔ اور بخاری ہی کی روایت سید عائشہ راویہ رضی اللہ عنہ بوقت وفات پیارے نبی علیہ السلام اس زہر لگی بکری کا گوشت کھانے کی تکلیف کو بوقت وفات بھی محسوس کرتے رہے، حالانکہ آپ نے لقمہ صرف منہ میں رکھا تھا اور اس بکری نے آپ کو بتا دیا تھا کہ زہر لگا ہوا ہے۔ آپ نے منہ میں لیا ہوا زہر آلود وہ لقمہ پھینک دیا، مگر بوقت وفات بھی آپ کو اس زہر کی وجہ سے تکلیف ہو رہی تھی۔ تو بخاری میں 4141 اور 4249 نمبر کی یہ دو احادیث کہ عائشہ پر تہمت لگی، اگر نبی غیب جانتے ہوتے مہینہ بھر پریشان نہ رہتے، اسامہ سے، علی سے، بریرہ سے، عائشہ سے نہ پوچھتے کہ عائشہ کیسی ہے۔ اور اگر پیارے نبی غیب جانتے ہوتے تو پیارے نبی علیہ السلام زہر آلود گوشت کھانے سے پہلے ہی اپنے صحابی کو شہید نہ ہونے دیتے، پہلے ہی بتا دیتے کہ یہ زہر آلود گوشت ہو رہا ہے۔ تو البریلویہ اور دیگر اہل شرک کا یہ کہنا کہ نبی علیہ السلام غیب جانتے ہیں، یہ قطعاً شرک و بدعت ہے۔ قرآن مجید کا واضح اور کھلم کھلا اعلان، قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ، کائنات بھر میں غیب صرف اللہ ہی جانتا ہے۔ اور سورۃ الجن میں اللہ رب العالمین نے فرمایا عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول فإنه يسلك من بین یدیہ ومن خلفہ رصدا، غیب صرف اللہ جانتا ہے۔ اپنے منتخب رسولوں کو جتنا جو کچھ بتانا مقصود ہوتا ہے اللہ رب العالمین بتاتے ہیں، اور ان کے آگے پیچھے بھی اللہ وحدہ لا شریک پہرے دار لگا دیتے ہیں۔ تو کیا معلوم ہوا کہ غیب جاننے والا صرف اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ اللہ کے رسول غیب نہیں جانتے۔ اگر غیب جانتے ہوتے تو عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے جانتے
غیب جانتے ہوتے تو خیبر میں زہر آلود بکری کے گوشت کا لقمہ منہ میں نہ لیتے، اپنے جانثار صحابی کو شہید نہ ہونے دیتے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔